अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे और नाअहल करार दे दिए गए। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। नवाज शरीफ की वजह से इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। इस मर्तबा किसी खुफिया हाथ ने नहीं बल्कि खुद नवाज शरीफ ने अपने माथे पर सियासी बदनामी का ये ताज सजाया है। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। लंदन फ्लैट्स और फैक्ट्रियों की मनी ट्रेल पर तो सिर्फ रेफरेंस दायर करने का हुक्म आया है। नवाज शरीफ को नाअहल इसलिए करार दिया गया है कि उन्होंने अपने बेटे की ऑफशोर कंपनी में मुलाजमत और तनख्वाह वसूल करने की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से छुपाई हैं। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। नवाज शरीफ एहतसाब को इस्तेहसाल करार देते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही मुस्ताफी हो गए। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। नवाज शरीफ चाहते तो पैनामा केस का यह मामला बहुत पहले हल हो जाता, मगर जाती अना की खातिर जमहूरियत का मुस्तकबिल दांव पर लगाया गया। जमहूरियत हम शर्मिंदा हैं। अवाम और मुस्लिम लीग नून के अपने वोटर का जमहूरियत पर से एतमाद कमजोर किया गया। जमहूरियत की शर्मिंदगी और बदनामी एक तरफ, मगर क्या नवाज शरीफ भी अपने वोटर से गलत बयानी करने पर शर्मिंदा है? क्या वो मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब नहीं हुए? क्या वो इस पर पूरी कौम और अपने वोटर से ना सही अपने वर्कर से ही माफी मांगेंगे? आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी और जमहूरी बिसात पर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब, वजीर औकाफ पंजाब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़हीम कादरी साहब और माहिर कानून और मुमताज वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द साहब। और इसके साथ साथ तब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ताहिर कादरी साहब टेलीफोन लाइन के जरिए, उनसे भी इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ज़हीम कादरी साहब के पास, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है। ज़हीम कादरी साहब, आज एक ब्लैक डे है। एक ब्लैक डे सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं है बल्कि जमहूरियत के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। हमारे मुल्क के वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया। पूरी दुनिया में आज हमारी जगहसाई हो रही है। क्या बेहतर ना होता कि आज से तकरीबन एक साल पहले ही वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ये फैसला खुद कर लेते और बात नौबत यहां तक ना पहुंचती? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आपके इंट्रो को सुना और मैं इसको खालिसतन इस बात को वाज़ेह तौर पर करना चाहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ये जानते थे कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको ओहदे से अलहदा किया जाएगा, और उनका ये जो कमांड थी ओवर इशूज़ कि मैं खुद पेश होऊंगा, अगर उनको ज़रा भर भी ये ख्याल होता कि उन्होंने कुछ किया है तो वो इस्तिस्ना जो कानून में उनके लिए मौजूद था उसके पीछे वो छुप सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि लीडर्स ये नहीं किया करते। मंसूर अली खान साहब, वज़ीर आज़म की वजह शोहरत, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजह शोहरत सिर्फ वज़ीर आज़म की नहीं है, वो एक लीडर है। उनकी वजह शोहरत लीडरशिप है, जो एक मुस्तनद लीडरशिप है। वो जब निकाल दिए जाते हैं, जिला वतन कर दिए जाते हैं, तो वो आते हैं और फिर भारी मैंडेट के साथ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं। 10 साल बाद कौम उनको लीडर तस्लीम करती है। वज़ारत उज़्मा उनके उस एम्बिट से छोटी है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ना तो सिर्फ इस मुकदमे को फेस करूंगा बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी लेके जाऊंगा। उन्होंने किसी इस्तिस्ना को क्लेम नहीं किया, ना वजीर आजम के और ना ही अपने मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली होने के। फबेहा और वो जो प्रेयर्स आई थी मंसूर अली खान साहब, जरा उनको पढ़ लीजिए। दोनों मेरे एक तो बुजुर्ग हैं कुर्द साहब और भाई हैं मेरे बैठे हुए यहाँ फवाद चौधरी साहब, इनकी जमात इस्लामी की और एक तीसरे शख्स की जो प्रेयर थी, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें पनामा लीक्स और उन 4 फ्लैटों का जिक्र था। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वो GIT जो बददयानती पर काम कर रही थी वो उन 13 पॉइंट्स को छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भी लग गई जो उनके एम्बिट में नहीं थी, और उनको कुरेद कर लाकर एक ऐसा केस तैयार किया गया जिसमें वजीर आजम नाअहल हो सके। और आपने अच्छा कादरी साहब एक बात बताइए, मैं जल्दी से आखिरी जुमला अच्छा चले बोले वो ये है कि जिस रकम की वसूली की आपने बात की है, वो रकम वसूल नहीं की गई, वो ली नहीं गई, वो ली जानी थी। और अगर वो ली जाती तो उसका इम्पैक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बैलेंस शीट पर पड़ता और उसको डिक्लेयर किया जाने की बात की गई। बहरहाल अगर 2 लाख रुपए पे 2 करोड़ वोट लेने वाले को आप नाअहल कर दें 62-63 में, तो फिर यकीनन फैसला तो है
لیکن اس کی امپلیکیشن، اس کی ڈیٹیلنگ اور اس کے ریزلٹس آج نہیں آئیں گے، اس کے ریزلٹس 5-6 سال بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، یہ جو بار بار مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں سے بھی میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ایک ہی موقف ان کا سامنے آ رہا ہے کہ جناب پینما کی آپ لوگوں کی پلی تھی، پینما کے اوپر آپ لوگ نواز شریف صاحب کو پکڑنا چاہتے تھے، پینما سے تو کچھ نہیں ہوا، اقامہ سے وہ پکڑے گئے اور جو ان کا قصور نہیں تھا اس کی سزا دے دی گئی، وہ 10,000 درہم جو کبھی آج تک ٹرانسفر ہی نہیں ہوئے تھے اس کی بلا وجہ انہیں سزا دے دی گئی۔ تو وہ ان کا یہ ماننا ہے، جس طرح قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے بھی ریٹرن ہو چکے ہیں، وہ ریٹرن آف دا ٹرمینیٹر، تو وہ ایک دفعہ پھر ریٹرن آ جائے گا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، کیا پریشانی والی بات ہے، وہ تو کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح، 2-3 باتیں ہیں جو قاضی صاحب نے کی ہیں جن کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم اور بطور ممبر قومی اسمبلی انہیں کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کرمنل پروسیڈنگ سے۔ پاکستان کے آئین میں جو پریزیڈنٹ ہیں اور گورنرز ہیں ان کو آرٹیکل 248 میں جو کرمنل کیسز ہیں ان سے استثناء حاصل ہے، بٹ ایسا کوئی استثناء وزیر اعظم کو اور ممبران قومی اسمبلی کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہی ہے زعیم صدیقی صاحب، زعیم بھائی نے، زعیم القاضی صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ایون فیلڈ ایونیو کے اپارٹمنٹس تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلے بھی مسلم لیگ نون نے جو تبصرے کیے تھے اور مٹھائیاں بانٹی تھی وہ بغیر فیصلہ پڑھے بانٹی تھی، اور یہی لگ رہا ہے کہ اب بھی دوبارہ ان کا جو تمام نیریٹو ہے وہ ججمنٹ پڑھے بغیر ہے۔ سو میں آپ کی توجہ جو پیرا 9 ہے اس کی طرف دلانا چاہوں گا، جہاں پر ریفرنس فائل کیا گیا ہے ایون فیلڈ ایونیو کا اور باقیوں کا۔ اب وہ جو ریفرنس ہے اگر عدالت یہاں پر ہی ڈکلیئر کر دیتی کہ یہاں پر کافی ایویڈنس ہے ڈکلیئرنگ پرائم منسٹر کہ انہوں نے اپنے ایون فیلڈ ایونیو کے اپارٹمنٹ چھپائے ہیں، تو پھر تو پرائم منسٹر کو سیدھا وہاں سے جا کے 14 سال سزا ہو جاتی۔ تو سپریم کورٹ نے جو ان کو فیور کیا ہے اور جو لحاظ کیا ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نے غلطی کی ہے۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ دوبارہ میں پی ایم ایل این کے دوستوں سے کہوں گا کہ پہلے ججمنٹ پڑھ لیں تاکہ ان کو پھر بعد میں اس معاملے کے اوپر ایک اپنی رائے دینے کا معاملہ ہو۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو نااہل کیا گیا ہے وہ ایک تو جو ایف زیڈ ڈی کمپنی ہے اس کا تھوڑا سا منصور میں 30 سیکنڈ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف زیڈ ڈی کمپنی کا تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے۔ 13 کمپنیاں حسن نواز شریف چلا رہے تھے، 13 کی 13 کمپنیاں جو ہیں وہ لاسز میں تھیں، 10 ملین پاؤنڈز کا وہ لاس کر رہی تھی۔ ایف زیڈ ڈی کمپنی بلینز آف روپیز انجیکٹ کر رہی تھی ان کمپنیز میں، خصوصاً فلیگ شپ میں، اور یہ پیسے تھے جو کہ ان پراپرٹیز میں استعمال ہو رہے تھے۔ اور ایف زیڈ ڈی کمپنی جو تھی وہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کی کمپنی تھی۔ لیکن چودھری صاحب جسٹ ٹو کلیئر اٹ، جو صرف اس چیز کو کلیئر کر دیجئے کہ اس کے باوجود جو یہ کہا گیا ہے، جو ورڈکٹ آیا ہے وہ تو اس قسم کی بات نہیں کرتا کہ جی چونکہ پیسہ وہاں سے ٹریول کرتا تھا اس وجہ سے ہوا ہے۔ جو کچھ بھی کہا گیا وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے، انٹائٹلمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ تھی، یہ آپ نے صفائی ہے، اس وجہ سے ہوا۔ اگر سپریم کورٹ نے جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے وہ جٹ بلیک بات کے اوپر کی ہے، اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی آبزرویشنز ریکارڈ کر دیتی تو پھر ٹرائل کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ماں سوا اس کے کہ وہ وزیر اعظم کو کنوکٹ کر دیں۔ سو سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 10A کی جو ایک پروویژن کو رکھا ہے سامنے، اس کی وجہ سے انہوں نے ریسٹرین کیا ہے اس کے اوپر آبزرویشن سے اپنا ورڈکٹ دینے کے۔ ٹھیک ہے، علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرد صاحب، جو بھی ڈیبیٹ ہے، یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ تو خیر چلتی رہے گی، جو قانونی ڈیبیٹ ہے، اور وہ آج صبح بھی ہماری آپ سے ٹرانسمیشن کے دوران بات ہوئی تھی، یہ جو 62-63 کی چھری چلی ہے، یہ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا، زیادہ تر قانونی ماہرین آج سے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ چھری اگر چلنا شروع ہوئی تو کون کون سے بکرے اس کی زد میں آئیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب نون لیگ کے کئی رہنما یہ کہہ رہے ہیں جناب چلیں ہمارے اوپر تو یہ چھری چل گئی، ابھی یہ بنی گلا بھی جائے گی، یہ پتہ نہیں کہاں کا رخ کرے گی۔ یہ ٹھیک ہوا قانونی طور پر آج ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا، یا غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا؟ ناصر علی خان صاحب بہت مہربانی، مگر آپ نے اپنے پروگرام کے اس خوبصورت پروگرام کے شروع میں جو انٹرو دیا اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ جمہوریت کیوں شرمندہ ہے؟ جمہوریت اس ملک میں کسی نے سونے کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا۔ شروع دن سے وہ غلاموں گورنر جنرل کے زمانے سے آپ دیکھیں اس ملک میں لوگوں نے، سیاسی ورکروں نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ یہ وہ ملک ہے
जो हिंदुस्तान के मुकाबले में, जो बांग्लादेश के मुकाबले में, जो ईरान और उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा जितने मूवमेंट्स चली हैं, बहुत ताकतवर सियासी तहरीकें चली हैं, जहाँ लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज अगर मैं इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जो भी है, लंगड़ी ले लिया जैसे भी है, ये जमहूरियत लोगों की कुर्बानियों से आई है और इसको कोई अपनी तमाम ख्वाहिशात के बावजूद इस जमहूरियत की जो वो है उसको लपेट नहीं सकता। यही जमहूरियत है जिसको आप कह रहे हैं इतनी छोटी चीज नहीं है। यही जमहूरियत है जिसमें सारे के सारे सदर, क्या डिक्टेटर और क्या जमहूरी सदर, पीरजादा साहब और अभी जो सदर साहब बैठे हैं और जितने हमारे डिक्टेटर हैं, जो सदर है वो बैठा है, उसको कोई नहीं छेड़ता, उसकी कोई बात नहीं करता। मगर जो वजीर आजम है शुरू से लेकर आज तक, गालबन ये मियां साहब 14th और 15th इनको कभी टेनर पूरे करने नहीं दिया। क्यों? एक मैसेज है इसमें कि इस मुल्क में पार्लिमानी निजाम को वो ताकतें कबूल नहीं करती, वो कहते हैं इस मुल्क में सदारती निजाम हो। ये है मैसेज और इसी में से, और हम ये एक फेडरेशन है, इस मुल्क में ये फाइनलाइज हो गया, ये बिल्कुल कन्फर्म एक बात होगी कि ये मुल्क चलेगा तो पार्लिमानी जमहूरियत के साथ, उसके साथ नहीं। तो जो ताकतें उनकी कोशिशें अपनी तरफ, हम जैसे सियासी वर्कर लोग हैं, हमारी कोशिशें, हमारी ख्वाहिशें, जमहूरियत उम्मीद है लोगों की, गरीबों की। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये सादिक और अमीन वाली जो एक तशरीह चल निकली है बिल्कुल कबूल है। मगर देखें मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, बहुत बड़े वकील हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। अगर मैं कहूं कि फवाद चौधरी साहब अच्छे वकील नहीं है तो इसका मतलब मैं अपने आप को उनसे बेहतर समझता हूं, अपने आप को ऊपर समझ रहा हूं। मगर कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि कुर्द साहब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे आपने फवाद साहब को अच्छा वकील नहीं कहा और इनडायरेक्टली बाजार मैसेज यही है कि आप अच्छे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम है, कोई जजेज और वकील का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है और बड़ा दोस्ताना ताल्लुक होता है, बात कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन करार नहीं दिया। बिल्कुल हम मानते हैं। आज के बाद मैं डिमांड करता हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं इस मुल्क में, पाकिस्तान में जितनी सियासी तहरीकें चली हैं और जितनी वकला की तहरीकें चली हैं, फोर फ्रंट में रहा हूँ, सबसे आगे रहा हूँ। मैंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए 7 साल अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के तमाम जेलों में गुजारा, मुझे हक पहुंचता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे पॉपुलर सदर रहा हूं, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का अनअपोज्ड वाइस चेयरमैन रहा हूं। मैं कहता हूं ठीक है, आइए जितने सदर, जितने भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, हाई कोर्ट के तमाम जज, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज, आए वो कहें कि हम सादिक अमीन हैं। आज के बाद उन पे भी लागू होगा और हर आदमी पे लागू होगा, मुझ पे भी लागू होगा कि अगर, मगर सादिक अमीन सबको होना चाहिए। वो भी ओट लेते हैं, ये जितने जजेस बैठे हैं ये ओट लेकर बैठे हैं, इन पे भी होना चाहिए कि आए ये सादिक अमीन है या नहीं। बहुत अफसोस है मुझे कहना पता है। मैं अगर लाहौर जाता हूँ, मैं अगर दोस्तों के किसी बच्चों के एक मिनट, मैं मसरूर खान, मैं लाहौर जाता हूँ, किसी दोस्त के बच्चे की शादी में जाता हूँ, बड़ा खर्चा होता है मगर मैं कहता हूँ नहीं जाता हूँ। बहुत अफसोस है मुझे कहना, वकीलों में कह सकता हूँ। मगर जब जज साहबान जाते हैं, कराची जब जाते हैं किसी जज के बेटे के शादी में शिरकत के लिए, तो एक कराची की रजिस्ट्री को कहते हैं, एक काज लिस्ट तैयार होती है, वहां पर जजेस 2 या 3 दिन के लिए केसेस के लिए जाते हैं। अब मैं सादिक अमीन हूं, वो सादिक अमीन नहीं है आज तक। तो इस लिहाज से ये जो आपने तशरीह निकाली है मुझे कबूल है और सबको। तो बिल्कुल जावेद हाशमी साहब ने जो बात कही, बहुत सही बात कही। इस मुल्क में कोई सादिक अमीन नहीं है, ना कोई जज है, ना कोई जनरल है, ना कोई सियासतदान। इस मुल्क को अगर चलाना है तो ईमानदारी से चलाए, बिल्कुल दिल के जज्बात और खलूस के चलाए। अगर नहीं चलाना ठीक है, चलता रहेगा। आधा मुल्क तो हम छोड़ चुके, बाकी का अल्लाह मालिक है। ठीक है, अली अहमद कुर्द साहब, नाज़रीन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो स्ट्रेट ऑफ द हार्ट जो भी बात होती है दिल में उसको उसी तरह शेयर करते हैं। लेकिन दोबारा जो मेरी ओपनिंग के ऊपर जो बात हो रही थी, अली अहमद कुर्द साहब ने भी बात की, ज़हीम कादरी साहब ने भी उसके ऊपर एतराज किया। सवाल जमहूरियत के ऊपर यह आता है कि जो जमहूरियत चलाने वाले हैं, जिनके ऊपर जमहूरियत ने चलना है, वो सियासी लीडर, लोग जिनको वोट देते हैं, जब वो उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करते और उनके ऊपर जब उंगलियां उठती हैं, लोगों के जहनों में उनका इमेज जब खराब होता है, तब हमें जमहूरियत से माफी मांगनी पड़ती है। तब हमें जमहूरियत से कहना पड़ता है कि जमहूरियत
ہم شرمندہ ہیں. اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ جمہوریت کو آج کس حد تک نقصان پہنچا. نواز شریف صاحب نااہل تو ہوئے ہی ہوئے, لیکن اس کی وجہ سے عوام کا جو ایک اعتبار تھا اس پورے سسٹم کے اوپر, اس کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے. ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کئی سال سے اس کے خلاف, اس سسٹم کے خلاف اپنے جد و جہد جاری رکھی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنی آواز کم از کم اس سلسلے میں ضرور اٹھائے. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب پینما کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا, آپ نے جب اس کا آغاز ہوا تھا تو آپ نے اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. آج وہ بالآخر وہ فیصلہ آ ہی گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اب نااہل ہو چکے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آج کی ڈیولپمنٹ کو آپ؟ یہ بات درست ہے. میں نے متعدد بار جب سے یہ ڈی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس بات کو پرزور طریقے سے بیان کیا ہے کہ میری اسسمنٹ ان حالات, واقعات, مشاہدات اور تجربات کو بیس کرتی تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کی رپورٹ نے اور آج کے اس فیصلے نے ڈی آئی ٹی کی رپورٹ نے ہی میری کو غلط ثابت کر دیا. میں نے اس کا بدملا اظہار کیا اور خوشی کے ساتھ اظہار کیا, اور آج کی جو ججمنٹ آئی ہے اس نے تو مور تصدیق ثبت کر دی. اس لیے یہ ممبران کو اور پھر بہت آج سپریم کورٹ کے جج سپریم کورٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کوئی شک نہیں یہ بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے اور انصاف کی صبح طلوع ہونے کے لیے یا اس کو طلوع کرنے کے لیے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ایسا سانحہ جو کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا تھا, سانحہ ماڈل ٹاؤن, اس کی تحقیقات کے حوالے سے, تفتیش کے حوالے سے آپ لوگ کافی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں اور آپ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جس طرح اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اب جو آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, آپ کو لگتا ہے, امید ہے کہ اب اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہوگی؟ ایک بات آپ نے پہلے سوال میں پوچھی جس کا میں جواب آپ اجازت دیں تو دے لوں, تو پھر آپ کے دوسرے سوال ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ 2012 میں دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے ریفر کیا اپنی گفتگو میں الگ کہی کہ وہ مینار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور میں نے الیکٹرل ریفارمز کی بات کی تھی, سسٹم کو بات کی تھی اور آرٹیکل 62-63 کی میں نے آواز بلند کی تھی. پھر جنوری 2013 میں لانگ مارچ کیا تھا اور 5 دن کا دھرنا دیا تھا, تاریخی دھرنا جو تنہا پاکستان عوامی تحریک کا تھا. اس میں بھی اسی آرٹیکل 62 کی طرف دلائی تھی کہ جب تک اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ انفورس نہیں کرتے اس وقت تک آگے کسی تبدیلی سے بھی حالات ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی پلیز. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پہلے آواز آپ کے نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو دوبارہ کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آ رہی. جی آپ پلیز اپنا جواب کمپلیٹ کیجئے گا. تو میں پر امید ہوا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ماڈل ٹاؤن کا جو قتل عام ہے اور ان شہیدوں اور ان کے مظلوم اور کمزور واس کو انصاف کے ملنے اور قصاص کے ملنے کے امکانات روشن ہوئے. دیکھیے ایک ڈاکہ زانی پکڑی گئی, ایک جی آئی ٹی بنی اور اس جی آئی ٹی کے پیچھے سپریم کورٹ کھڑی تھی. سپریم کورٹ نے اس کو تحفظ دیا. سپریم کورٹ نے آج بھی ججمنٹ میں اس کے تحفظ دینے کی مانگ کی. ان کو
ہمت ملی, انہوں نے آزادی کے ساتھ کام کیا تو ان کے ڈاکہ زنی کے سارے کرتوت بے نقاب ہو گئے. ماڈل ٹاؤن میں جو دوسرا بھائی ہے وہ قاتل ہے بیٹھا ہوا. اگر وہاں بھی یہی جے آئی ٹی بن جائے اور سپریم کورٹ اس کے پیچھے تحفظ دینے والی ہو اور انڈیپینڈنٹ افراد پہ مشتمل ہو, بلکہ جس جے آئی ٹی نے پاناما لیکس کی انکوائری کی ہے, تحقیقات, اگر اسی کو سونپ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس قتل عام کے جو پیچھے پورے منصوبے ہیں اور ساز اور باز کی پوری داستان نظر عام پہ آ جائے گی. ان کے حقیقی چہرے قوم کو دکھائے جانے چاہیے. یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, وہاں انسانیت کا قتل ہوا ہے. ہم اس کی جنگ لڑتے رہے ہیں, لڑیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی انصاف فراہم کرنے کے لیے مظلوموں کی مدد کرے گی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ پوائنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب, ان کی آپ نے گفتگو سنی اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب, زعیم قادری صاحب, علی احمد کرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زعیم قادری صاحب, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک جانشین کے طور پر سامنے آئیں گے, وہ آ کے پرائم منسٹر کا یہ عہدہ سنبھالیں گے, لیکن ان کا نام تو پہلے ہی ایک کیس کے اندر بھی ہے, حدیبیہ کے اندر بھی ہے, اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے طاہر القادری صاحب کی گفتگو آپ نے پہلے ہی سن لی. آپ کے خیال میں یہ صحیح درست چوائس ہے کہ ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کی طرف ہی دیکھنا کہ وہی آ کے اس گدی کو سنبھالیں؟ نہیں, گدی کو سنبھالنے کی بات نہیں ہے. آپ کمپٹنس دیکھیں, آپ ڈیلیورنس دیکھیں, کام کرنے کا طریقہ کار دیکھیں. دیکھیے گا کہ اس شخص نے 40 مہینے کے منصوبے 22 مہینے میں کس طرح مکمل کیے ہیں, کس طرح انہوں نے شفافیت کے ساتھ اس ملک میں انرجی پروجیکٹس اور میٹرو پروجیکٹس مکمل کیے ہیں, 32 پبلک سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس مکمل کیے ہیں, اور ان کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ اس کی ڈیلیورنس کے بارے میں چائنا آج اس کو پنجاب سپیڈ نہیں بلکہ شہباز شریف سپیڈ کے نام سے یاد کر رہا ہے. ان کا اپنا ایک کردار ہے, ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے, ان کی اپنی ایک محنت ہے, اور وہ 22 گھنٹے کام کرتے ہیں. قادری صاحب یہ کہہ کہ کسی شریف کے علاوہ یہ کوئی کام کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ زعیم قادری بھی یہ کام نہیں کر سکتا, یہ خواجہ آصف بھی, یہ چودھری نثار علی خان, ان میں سے کوئی ایسا شخص اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ تمام تر کام کر سکے. دیکھیں, سب کر سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی کی پرفارمنس موجود ہے, اور جب اس کی پرفارمنس موجود ہے تو میرے پہ اگر آپ بینک کریں لائک خدا نہ خواستہ, تو میری پرفارمنس کا علم نہیں ہے کہ میں وہ پرفارم کر سکوں گا. نہیں کہ سر وہ اس لیے قادری صاحب کیونکہ آپ کو موقع ہی نہیں دیا گیا نا, یہی تو مسئلہ ہے. آپ کو جب موقع نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے تو پھر پتہ کس طرح لگے گا کہ زعیم قادری کتنی اعلیٰ پرفارمنس دے سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس پہ آپ پھر موقع دینے کے لیے, یہ لیب تو نہیں ہے سر, کوئی لیبارٹری تو نہیں ہے پاکستان کہ ہر بندے کو ٹرائیڈ, میں فیل ہو جاؤں تو پھر کیا ہو. اب ایک آدمی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ آدمی ہے کہ اس کی ڈیلیورنس, اس سے کام کرنے کا طریقہ کار, اس کی بھاگ دوڑ, اس کی محنت, اس کی عقل جو ہے وہ بہت اچھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن, بٹ اف اٹ آل it happens, it would not be just شہباز شریف, younger brother of محمد نواز شریف. وہ ایک اینٹیٹی ہے اپنے طور پر. مجھے قاضی صاحب ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا آپ کے لیے میں ایک میسج دوں گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ اتنی ہی کمپیٹنٹ ہوتی تو زعیم قادری کو 4 سال کے بعد وزارت نہ ملتی. زعیم قادری کو اس طرح جس طرح کہتے ہیں نا سیاست کے میدان میں کھڈے لائن نہ لگایا گیا ہوتا. زعیم قادری ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتا. زعیم قادری کے بارے میں خود یہ کہا جاتا کہ نہیں واقعی اس کو کوئی امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ نہ ہوتا کہ تمام گدی ایک بڑے شریف کو اٹھا کے ایک دوسرے شریف کو لا کے. میں اس کا جواب دوں گا, مجھے جواب لے لی. چلے میں واپس آ کے آپ سے یہ جواب لیتا ہوں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اس کے اوپر پوری طرح جواب دیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کے زعیم قادری صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے زعیم قادری صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا نام اب تجویز کیا جا رہا ہے کہ انہیں اگلا وزیر اعظم بنایا جائے. تو مسئلہ کیا ہے نون لیگ کے اندر؟ زعیم قادری صاحب کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, آخر وہ کیوں نہیں بن سکتے اگلے وزیر اعظم؟ انہیں کیوں نہیں موقع مل سکتا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے؟ زعیم قادری صاحب جلدی سے جواب دیجیے گا, پھر میں فواد چودھری صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپٹنس جو ہے نا اس کی گیج جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. میرے بارے میں آپ نے اچھے الفاظ کہنے ہوں تو آپ کے پاس آرگومنٹس ہونی چاہیے, لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے. اس جنرل پرسیپشن میں کمپٹنس جو ہے وہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے جس سے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کا نام لیں, بہت سینئر لوگ موجود ہیں,
تو کمپٹنس کے جو بینچ مارکس ہیں میرا خیال ہے, I might be very wrong, لیکن میرے خیال میں محمد شہباز شریف صاحب کی وہ کمپٹنس جو ہے اور ڈیلیوری جو ہے وہ اس بینچ مارک میں اویلیبل جتنے لوگ ہیں ان سے کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے. میرے پاس 2 گھنٹے کے آرگومنٹس ہوں گے اس کے لیے اور آپ کے پاس بھی آرگومنٹس ہوں گے کاؤنٹر اس کے لیے. سو یہ فیصلے جب ہوتے ہیں تو ایک کنکلوسیو جو ہوتا ہے وہ چلو ٹھیک ہے I got your point قاضی صاحب, I got your point. مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ I am trying to say کہ زعیم قادری is more competent than شہباز شریف, but زعیم قادری is saying no, I'm not competent than شہباز شریف. شہباز شریف is more competent than me. شہباز شریف is million times more competent than me. Million times. I am a nobody in front of him. ٹھیک ہے nobody. چلو ٹھیک ہے I'll go with you. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے میری ایک تجزیہ کار سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر 2011 اور آج 2017 کے اندر آپ لوگوں کو دوسری دفعہ اتنی بڑی وکٹری ملی ہے. میرے خیال میں پارٹی کے اندر اتنی بڑی وکٹری آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. یہ بتائیے کہ ہاؤ ول یو ٹرانسفارم دس انٹو ووٹس, کیونکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ 2018 کے انتخابات تو ابھی بھی بڑے دور ہیں, تو بے شک چاہے جو مرضی ہو جائے پاکستانی عوام آہستہ آہستہ اس کو بھول جائے گی. ڈو یو تھنک ایسا ہی ہوگا, لیکن یا پیناما کا یہ اسٹیکر اب چپک گیا نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو خواجہ آصف صاحب نے کوئی ہفتے بعد جب پیناما کا آیا تھا تو یہی کہا تھا کہ عوام اس کو 2 ہفتے میں بھول جائے گی. جو پرابلم بھی ان کا یہی ہے کہ یہ 1985-86 میں زندہ ہیں, پاکستان 2017 میں ہے, تو ریالٹیز جو ہیں وہ ہٹ تھوڑا لیٹ کرتی ہیں. تھوڑا میں آپ سے تھوڑا انٹرو میں تھوڑا آپ سے اختلاف بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان نے بہت زبردست ایک کہہ لیں کہ لیپ فارورڈ کیا ہے ان ٹرمز آف ڈیموکریسی. کسی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یا کسی اور مسلم ملک میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں سپریم کورٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس طریقے سے ایک طاقتور ترین انسٹیٹیوشن بن کر ابھرا ہے پاکستان میں, اس کو تو ہم جتنا پریز کریں اتنا کم ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ سبسٹینٹیو طاقت جو سبسٹینٹیو طاقت جو ہے جو سپریم کورٹ کو ملی ہے اس کے رزد میں باقی لوگ بھی آئیں گے, اور جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو خود صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں چوئی صاحب میں کلیئر کر دوں, آئی تھنک آپ نے سنا نہیں, زعیم قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بات پہ قائم رہیے گا, یعنی کل کو 62-63 اگر خان صاحب کے اوپر چلی تو تب بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی کی اسی طرح تعریف کیجئے گا. جی ہاں بس میرا یہی سوال تھا معصومانہ. بالکل صحیح بات ہے. آرٹیکل یہ ایک صرف میں تھوڑا سا جو ابھی آگے قد صاحب نے بات کی کہ 62-63 پہ کوئی پورا نہیں اترتا, وہ بھی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ یونیورسل لا ہے, اور اس میں جو سپریم کورٹ نے تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر آپ ایک انلیگیلٹی جو کمٹ ہوگی اس کو کور کرتی ہے, وہ موریلٹی کو سپریم کورٹ نے اس میں سے ایکسکلوڈ کیا ہے, یعنی وہ لا جو لیگلی یعنی کوڈیفائیڈ لا نہیں ہو اس کو سپریم کورٹ نے ایکسکلوڈ کیا ہے اسی پیناما پیپرز میں اس معاملے سے. سو پاکستان میں اگر آپ ایک فائنینشیل امبیزلمنٹس میں ملوث ہیں, آپ اس کی جو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن میں ملوث ہیں, تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں, اور اس کی زد میں جو آئے اس کو جانا چاہیے, چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو. لیکن پاکستان میں جو جمہوریت کا جو تصور ہے اس سے اس کیس سے مضبوط ہوا ہے, اور پاکستان میں اس جمہوریت کے تصور کا مضبوط ہونا اور ضروری ہے کیونکہ ہم ایک کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں ہیں, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی جانب آگے بڑھیں. ٹھیک ہے علی احمد کرد صاحب یہ بتائیے گا, اب قانونی طور پر میں آپ سے ایک مفت مشورہ لینے کی کوشش کرتا ہوں نون لیگ کے لیے, ان کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے؟ کیونکہ یہ ایک جو سجیشن میرے پاس سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ جناب کرپشن کا ان کے اوپر کوئی ثبوت ثابت نہیں ہوا. کرپشن کے حوالے سے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم معذرت کے ساتھ مجھے بار ابھی ٹائم لگے گا اس کو نکالنے میں, سابق وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگا, صرف اور صرف کنسیلمنٹ کا ان کے اوپر الزام لگا ہے, جس کی وجہ سے یہ 62-63 کی تلوار چلی ہے. تو یہ ریفرنسز جو بھیجے ہیں یہ کیا اپنا ٹافیاں کھانے کا الزام ہے؟ نہیں الزام ہے نا, نو ریفرنسز. You are innocent until proven guilty, چودھری صاحب. ہاں
You are सब इल्जाम है innocent ना अभी। until भाई, proven आप guilty. समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को 14 साल कैद देके भेज नहीं, देती? कह तो देती दो कि भाई ये references आए हैं, कह देती ना कि ये चोरी हुई है। आप देख लेना। JIT किस लिए बनाई गई थी? अब आपने चले एक आंखें बंद की हुई हैं, तो मिनट, एक कुछ मिनट कर नहीं मंसूर सकते। साहब, मुझे इनसे पूछना JIT किस लिए बनाई गई थी? सिर्फ मुजरिम करार देने के लिए नवाज शरीफ को, या अगर वो मुजरिम नहीं था तो अदरवाइज? तो ये एम्बिट था उसका आप मिठाइयाँ क्यों बांट रहे थे फिर? सुन ले, जब हम बनाई गई थी उस वक्त तो आप मिठाइयाँ बांट रहे थे। जवाब ले लेना। मिठाई इसलिए खा भाईजान आप ही मिठाइयाँ बांट रहे थे, आप ही मुबारकबादें दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे कि हम ये समझते थे कि ये लोग उस पैरामीटर्स पर जो 13 पॉइंट दिए तहकीक करेगी। सिर्फ एक कसूर है कि ये आपसे मैनेज नहीं हुए। पार्टी के मेंबर है। JIT का एक ही जुल्म है और यही कॉन्स्पिरेसी है सुप्रीम कोर्ट की JIT की कि इस दफा ये आपसे मैनेज नहीं हो सके। वरना तो माशाल्लाह जो आपकी हिस्ट्री है कि फोने उठा के बेनजीर को इतनी सजा दे दो, नहीं ये बड़ी कम है, नहीं 8 साल तो दो ना यार कम अज कम। इससे आपकी तो हिस्ट्री तो माशाल्लाह ऐसी है ना। चीजों को मैं एंडोर्स नहीं करता बिल्कुल भी, और जो भी बातें थी वो कोर्ट में आया हो चुकी है। अली अहमद कुर्द साहब आज की बात कर रहा हूं। आप लोग, मैं अली अहमद कुर्द साहब से जरा सवाल करूं। अली अहमद कुर्द साहब ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है, ये एंटाइटलमेंट की डेफिनेशन, ये अकामा की डेफिनेशन, ये जॉब क्या होती है, सैलरी अगर नहीं ट्रांसफर हुई, मुझे ये लगता है नून लीग के मेरे चंद हलकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब इसको शायद वो टारगेट करेंगे कि जनाब बेसिकली डेफिनेशन गलत हो गई है जिसकी वजह से आपने नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया। ये कोई चांस है, आपको लगता है इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास कोई चांस है कि उन्हें अभी भी कोई किसी तरीके से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए कोर्ट की जानिब से, कोई बड़ा बेंच इस पे मजीद इसको रिव्यू कर ले, रिव्यू पिटीशन के अंदर कोई किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन मिल जाए? नसर अली खान साहब, बिल्कुल आपने जो बात कही, देखें खुद अभी जो जजमेंट सामने आई है उसके हवाले से ये है कि ये कोई उनके ऊपर, मियाँ साहब के ऊपर कोई एम्बेजलमेंट का चार्ज नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई किकबैक्स वगैरह। खुद ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो खुद ये कहता है। उनको जो सज़ा दी है कि जो FZE वाली जो कंपनी है, जो उसके बेटे, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ जजमेंट, जो ऐसे ही आपने तबसरा कर दिया। यार सुनने दो भाई, करप्शन का केस नहीं है तो है किसका? ये कि ये मंसूर साहब ये ज्यादती है, तबसरा पूरा ज्यादती है। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, आप देखें बहुत सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत बोलते रहे, थोड़ी सुनने की आदत रखें। सिर्फ आप ही इमरान साहब के वकील हैं, आप ही ने पढ़ा नहीं, सारी दुनिया ने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर की कोड़ी लाई है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी एक उस पे नहीं, आप मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर की कोड़ी लाकर बकौल उनके खुद की ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढ कर कि इस डेफिनेशन को कैसे जजमेंट पे जो है जब वो किया जाए, उसके बाद दूर से दूर की एक कोड़ी लाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसी एक पॉइंट पर उनके पास एक ही रास्ता है और बड़ी जुल्म की बात है। दूर की तो है, लंदन में है। आप चौधरी साहब दूसरे की बात सुनने का हौसला रखें, मगर आपको पता होना चाहिए जब मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत और तरीके से बोलता हूँ। मैं मेरे और आपके यहाँ पे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। आप एक जहन बना कर आए हैं, मैं ओपन और इंडिपेंडेंट एक व्यू दे रहा हूँ। मेरे और आपके व्यू में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहाँ एक महीना बोलते रहे, हम भी बहुत हाँ तो आप सुने तो सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर की कोड़ी लाकर जो मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि जो रिसीव एबल जो तनख्वाह हो सकती थी जो उन्होंने नहीं ली है वो भी असासा है, लिहाजा वो भी असासा है, उसकी बुनियाद पर इसी एक पॉइंट पे ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं है और भी बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू है कि उनके पास रिव्यू का एक चांस है। मगर देखिए कितने जुल्म की बात है। मुझे मियाँ साहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये मैं बड़े लोगों के जो है इर्द गिर्द कभी जिंदगी में नहीं किया, मैंने हाथ नहीं मिलाया इमरान खान साहब से, ना मैं जानता हूँ ना कुछ। मगर ये है कि जो बात अब ये है कि उसमें रिव्यू का हुआ है, मियाँ साहब को सजा दे के घर भेजा गया है। तमाम जितनी भी पाकिस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है, तमाम दुनिया की जुडिशियल सिस्टम देखें, उसमें राइट ऑफ अपील जो है एक ऐसा हक है जिसको किसी भी तरीके से कोई हुकूमत, कोई लॉ, कोई कानून, कोई आइन नहीं ले जा सकता। मगर आप देखें उस आदमी को मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक ब्रेक के बाद यही डिस्कशन
مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد جو ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال جس حد تک خراب ہوگی اگلے آنے والے 1 2 3 مہینے کے بعد یا اس کے اندر وہ کس طرح سنبھالی جائے گی، اس پہ بھی یہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور قانونی طور پر بھی اس کا کیا حل نکل سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی ہے پینما کے اس فیصلے کے حوالے سے جس نے آج نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا. ہمارے ساتھ زعیم قادری صاحب بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون کا موقف دے رہے ہیں. زعیم قادری صاحب، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ بتائیے گا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، نئی کابینہ میں منسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں وہ سب سے سینئر آدمی ہیں، وہ آج وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح ہی ڈٹ کر اس کیوس جو کریٹ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یقیناً وزیر اعظم یہ کہہ چکے کہ میں بہت کچھ کہوں گا. کیا کیوس کریٹ کیا گیا؟ جو فیصلہ جب گیلانی صاحب گئے تھے اس وقت تو سارے لڑیاں ڈال رہے تھے. تمہیں 31 تاریخ کو پتہ لگے گا بیٹا کہ کوالٹیٹیو ڈیموکریٹک نارمز ہوتے کیا ہیں. یہ بھی صبر کر لو نا، ابھی تو بڑا پھڑک رہے ہو. یہ 31 تاریخ کو بھی یہی کہنا، پھر مانوں گا تمہیں. اور دیکھیں ہماری یہ امید ہے، ہم یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ایک طرح سے تولی جائے گی. منصور صاحب ایک سٹوپڈ آرگومنٹ میں پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیس کیا ہے، کیا چل رہا ہے. کیس کی بات تو میں کر رہی ہوں، سیاسی بات ہو رہی ہے. آپ خود اتنے سٹوپڈ آدمی ہیں کہ آپ سے بیٹری سٹوپڈیٹی بن رہی ہے. آپ سے گفتگو چل رہی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ حقائق کیا ہے، کیا معاملہ ہے. اب آپ ایسے مطلب آپ کے لیول پہ آپ ہی بندہ نہیں سکتا. کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ لیول نہیں ہے آپ کا کہ آپ اس پہ آ سکے، کیونکہ آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے. نہیں آپ نہیں پہنچے نا پولیٹیکلی ابھی. آپ 2-4 بار میرے بھائی الیکٹ ہوں گے، ایک پارٹی میں 10 سال رہیں گے، 5 سال رہیں گے تو سیکھ لیں گے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں آپ لائل ڈاگی بن کے رہے. ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں، وہ تو بتا رہا تھا. ابھی آپ نے جس طرح کی لائلٹی کی کہ آپ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو آپ رہے پھر اس میں ہم تو ایکول لیول پہ رہیں گے. ہم ایکوالٹی پہ رہتے ہیں، ہم آپ کی طرح گر کے تو نہیں رہ سکتے نا. ہماری کوشش تھی اسی حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی. جمہوریت، ہم شرمندہ ہیں، ہماری کوشش ہے ہماری یہ شرمندگی کسی طرح ختم ہو، جمہوریت مزید پھلے اور پھولے اور پاکستان کے لیے ایک نیک شگون کے طور پہ مزید آگے بڑھ سکے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.